الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا، یہاں سے چلے گے انشاءاللہ۔ چلو تم ہلکے ہو کے، ایک معنی یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ، دوسرا معنی ہے ہلکا ہونے کا کہ ہتھیار میں ہلکے، تھوڑے ہتھیار یا نہیں ہیں۔ وثقالاً، اور اپنے اوپر مشقت ڈالتے ہوئے، یا ثقالاً سے مراد ہے زیادہ اسلحہ لے کے، یعنی پہلے ہے تھوڑا اسلحہ خفافا، پھر ہے زیادہ اسلحہ لے کے، یہ ثقالاً ہے۔ اور جہاد کرو تم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے دین کی اعلیٰ بلندی کے لیے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے حقیقت حال کو اور خیر اور شر کو، اور ما ینفعکم وما یضرکم۔ غزوہ تبوک میں جو نہ گئے، اب ان کی شناعت اور ان کی مذمت کا ذکر ہے۔ فرمایا اگر ہوتا سامان قریب، یعنی غنیمت قریب، اور سفر ہوتا درمیانہ، البتہ یہ سارے آپ کی تابعداری کرتے، یہ منافقین بھی جاتے، لیکن دور ہو گئی ان پہ مسافت کے سفر بڑا ہے، نہیں گئے، اور ان قریب قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، اگر ہم طاقت رکھتے تو البتہ نکلتے تمہارے ساتھ، عذر پیش کر رہے ہیں، ہلاک کرتے اپنی جانوں کو جھوٹی قسمیں اٹھا کے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں فیما قالو، جو کچھ بکواس کر رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک، یہ ایک خاص واقعے پر تنبیہ ہے، عام نہیں ہے۔ آگے کرینہ فاضل لمن شئت، غزوہ تبوک میں کچھ لوگوں نے اجازت مانگی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اجازت نہیں دینی تھی، لیکن ایک ذہن میں رکھیں بات، نئے ساتھی میری طرف توجہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 چیزیں اعلیٰ دی گئی۔ عرفان ادھر دیکھو، آپ کا اسم اعلیٰ، جسم اعلیٰ، عطا اعلیٰ، عفو اعلیٰ، رضا اعلیٰ۔ اسم آپ کا اعلیٰ محمد احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صفاتی نام بھی اعلیٰ، شافع ہے جی، عاقب ہے، سب سے پیچھے آنے والا، رؤوف الرحیم ہے، عزیز ہیں، وغیرہ۔ آپ کا جسم اعلیٰ، احسن منک لم تر قط عین، وغیرہ۔ آپ کی عطا اعلیٰ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کی رضا اعلیٰ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے، ہم قبلے بدل کے رکھ دیں گے، سبحان۔ اور آپ کی عفو اعلیٰ، تو نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، چلو معاف کیا، یہ انداز ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر، آپ نے غزوہ تبوک میں ان لوگوں کو اجازت نہیں دینی تھی، تو چاہیے یہ تھا نا، کیوں اجازت دی، لیکن فرمایا میں نے معاف کر دیا، کیوں اجازت دی، یہ عفو بھی اعلیٰ ہے، یہ اللہ کا انداز کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی توبہ کرے تو اللہ معاف فرماتا ہے، نبی علیہ السلام تو معصوم تھے، لیکن یہ جو چیز تھی، فرمایا میں نے معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی تھی۔ اس لیے اسم اعلیٰ، جسم اعلیٰ، عفو اعلیٰ، رضا اعلیٰ،
اور عطا اعلیٰ۔ یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام پہ جو 5 انعام ہیں، یہ 5 شکرانہ ہے۔ فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شکریہ بھی، اللہ تو نے آخری پیغمبر جن کے ہم امتی ہیں ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ یہ مطلب عفا اللہ عنک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا میرے لاڈلے پیغمبر۔ الطف وجہ کے ساتھ عتاب ہے، کیوں اجازت دی تھی انہیں؟ یہاں تک کہ ظاہر ہوتے تیرے لیے وہ جو سچے ہیں، اور جان لیتا میرے پیارے پیغمبر تو جھوٹوں کو۔ صدقوا کاذبین مقابلہ ہے جی۔ نہیں آپ سے اجازت مانگتے وہ لوگ جو ایمان رکھتے اور دن آخرت کے ساتھ، اس واقعے میں کہ وہ جہاد کریں مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ اہل ایمان نہیں اجازت مانگتے، وہ تو خوشی سے جاتے ہیں، جان مال قربان کرتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پاک خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کا۔ اس واقعے میں نہیں سوا اس کی اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور دن آخرت کے ساتھ، اور شک میں ہے ان کے دل، دین کے بارے میں شک ہے، بس وہ اپنے شک میں یترددون، حیران پھر رہے ہیں۔ یترددون بروزن یتفعلون، باب تفعل ہے، جمع مذکر غائبین، مضاف ثلاثی ہے۔ باب تفاعل میں تکلف ہوتا ہے، تو جو آدمی تردد میں ہوتا ہے نا، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ اس طرح، تو وہ زور لگاتا ہے تردد میں، غور و فکر میں، ٹھیک ہے، بات سمجھنے میں، اس لیے فرما پس وہ اپنے شک میں حیران پھر رہے ہیں، باب تفاعل ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو البتہ تیار کرتے اس کے لیے سامان، امیر لوگ ہیں، کوئی نہیں تیاری کی۔ سن لو، یہ نہ جانا اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن اللہ نے ناپسند سمجھا ان کا اٹھانا نکلنے کے لیے۔ انبیاس باب انفعال ہے۔ فثبتہم، پس اللہ نے انہیں سست کر دیا ناراضگی کی وجہ سے، اور کہا گیا بیٹھ جا تم بیٹھنے والوں کے ساتھ، کوئی نہیں جانا تم نے جہاد پہ، اللہ نے توفیق ہی نہیں بخشی ہے۔ وَقُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، جناس الاشتقاق مادہ 1 ہے۔ ہاں میرے لاڈلے پیغمبر، اگر وہ نکلتے تم میں تو نہ زیادہ کرتے تمہیں مگر فساد میں، الا حبالا، مگر فساد میں۔ دوسرا جی وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، خیال کرنا یہ استعارہ ہے، اور البتہ دوڑاتے تمہارے درمیان گھوڑے۔ اس گھوڑے دوڑانے سے کیا مطلب ہے؟ یہ استعارہ ہے چغلی کا۔ چغل خور یہ ہوتا ہے نا، یہاں سے سنی بات وہاں پہنچا، پھر آگے اس کی بتائی، تو وہ بیچارہ گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، منافقت والی علامت ہے۔ تو قرآن نے کیسا استعارہ کیا ہے؟ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، یہ منافق البتہ دوڑاتے تمہارے درمیان گھوڑے، استعارہ ہے کہ چغلیاں کرتے، تلاش کرتے تمہارے لیے فتنہ کے اختلاف لوگوں میں ڈلائے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تم میں جاسوس ہے ان کے لیے، یہ منافق جاسوس ہے، بچا کرو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ پاک خوب جاننے والا ہے ظالمین کو، وہ جانتا ہے کون ظالم ہے کون عادل ہے۔ ربنا تقبل منا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات میں سنایا کرتا ہوں، وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، ہمارا جو سٹاپ ہے پنڈی گھیب تحصیل ہے نا ہماری، اس سے آگے کھڑپا، ہمارے پنڈ کا نام ہے ڈھوک سیدن، ہمارا سٹاپ ہے جنڈ، اس سے پہلے سٹاپ ہے رتی بن، اس تک میں گھر سے پیدل آتا تھا روزانہ۔ آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی مشقت والا کام تھا۔ تقریباً یہاں سے داتے والا چوک تک سفر بنتا ہے۔ 5 سال میں وہاں
سے سوار ہوتا تھا، کیونکہ گاڑی آتی تھی سکول اور کالج کے لیے، تو میرے والد صاحب کے دوست تھے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ تو بھی ادھر سے جایا کر، اس پہ کرایہ نہیں لگتا تھا، اور میں پنڈی گیٹ پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ یہ ہدایت الناب کافی ہے یہاں سے لے کے جلالین تک، تو رتیباً میں آتا، وہاں آ کے پھر میں گاڑی پہ سوار ہوتا۔ وہاں میرے ساتھ بڑے اچھے کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، جن میں سے آج ایک ملک شبیر صاحب ہیں، میرے بڑے دوست ہیں، وہ بھی افسر رہے ایک تیل کمپنی میں، میرے بڑے جگری یار ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، ان کا بیٹا بھی یہاں سے حفظ کر کے گیا۔ اور ایک میرے دوست تھے ابراہیم صاحب، وہ اس وقت اسمبلی میں ان کا بڑا عہدہ اور مقام ہے، جو بھی اسمبلی ہوتی ہے اس میں وہ ان کی ایک ڈپٹی ہے خاص۔ تو میں راستے میں ترجمہ کہتا تھا زبانی، کیونکہ قرآن مجھے اچھے طریقے سے ناظر پڑھا ہوا تھا۔ یہ جس دن میرا سبق تھا میں بھول گیا کہ شکا کا کیا معنی ہے۔ جب میں ایک پلی پہ پہنچا، آج بھی وہ پلی ہے لیکن اب جدید بنی ہے، تو مجھے یہ یاد آ گیا، لیکن دور ہو گئی ان پہ مسافت۔ تو آج 38 سال ہو گئے ہیں، جب میں اس جگہ سے گزرتا ہوں تو اکثر مجھے یاد آ جاتی، یہ مجھے بھول گیا تھا ترجمہ، ڈر تھا استاد غصے ہوں گے، اور زبانی کہہ کے آتا تھا راستے میں، کافیے کا سبق، ترجمہ، شرح جامی، متنبی وغیرہ، سفر ہوتا تھا نا تو سبق کہہ لیتا تھا، لیکن دور ہو گئی ان پہ مسافت۔ کبھی عبدالرحمن تمہیں لے کے جائے اپنے ولیمے پہ اٹک دیا، آپ کو وہ پلی بھی دکھائے گا، وہ سٹاپ بھی دکھائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا ہے فتنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بدعتی کوئی بھی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، وہ فتنہ برپا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، کیوں کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے بدعت میں۔ اذان پہ ان پہ اعتماد نہیں کہ بدعت بنا لی صاحب، جنازے پہ اعتماد نہیں، خوشی غمی میں آپ کی سنت پہ اعتماد نہیں ہے، عبادت میں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، یہی بدعت ہوتی ہے۔ البتہ تحقیق تلاش کیا انہوں نے فتنے کو اس سے پہلے، اور تبدیل کرتے رہے ہیں آپ کے لیے امور کو، یعنی ہیلے بہانے مکر اور تدبیریں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق آیا اور اللہ کا امر یعنی دین غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند سمجھتے تھے اس غلبے کو۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں مجھے اجازت دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ جد بن قیس تھا، منافق، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر سب کو پتہ ہے میں ایک مرد ہوں، عورتوں سے بڑی محبت رکھتا ہوں، میں بنی اسفر کی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا، مجھے فتنے میں نہ ڈالے، مجھے نہ لے کے جائے۔ رب نے فرمایا خبردار، فتنے میں وہ گر گئے ہیں، اور بے شک جہنم البتہ گھیرا کرنے والی ہے کافروں کا۔ مقابلہ جی، اگر پہنچے میرے لاڈلے پیغمبر تجھے اچھائی، کامیابی، غنیمت، وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر پہنچے تجھے کوئی مصیبت جیسے جنگ احد میں ہوا، کہتے ہیں تحقیق پکڑا ہم نے اپنا معاملہ، ہم تو پہلے ہی ڈر گئے تھے اس سے پہلے، اور لوٹتے حالانکہ خوشیاں مناتے ہوئے۔ آگے ارشاد فرما دو پیغمبر، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو لکھ دیا ہمارے لیے اللہ نے، جو مقدر میں تکلیف ہے وہ پہنچ کی رہے گی۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اللہ ہی پہ بس چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ تفسیر مدارک میں ہے، عبارت لکھو مولی، حق المؤمنین اللہ یتوکلوا علی غیر اللہ، وحق المؤمن اللہ یتوکلوا علی غیر اللہ، مومن کا حق ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی بھروسہ نہ کرے۔
یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، تم نے سمجھا ہم نہ ہوں گے تو سحر نہیں ہوگی، اب تو صبح سحر بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ سنی داؤد قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، تم ہمارے بارے انتظار نہیں کر رہے مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کی، یا مدد یا شہادت۔ جس طرح شہزادہ ناراض ہو جائے مولی امتیاز کے ساتھ، اسے کہے کہ تو میرے بارے انتظار کر رہا ہے یا میں مر جاؤں، اللہ حفاظت فرمائے، یا پھر میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ اگلے کو ذلیل کرنا مقصد ہے۔ ممتاز صاحب کہنا چپ کرا، میں آ نہیں سکتا کہنے، بس تم انتظار نہیں کر رہے ہمارے بارے مگر دو بھلائیوں میں سے ایک مل جائے، اور ہم تمہارے بارے انتظار کر رہے ہیں دو برائیوں کی، یا تو اللہ تمہیں پہنچائے گا عذاب اپنی طرف سے، آسمان سے آفت آئے گی، پتھروں کی بارش، غرق، قصف، یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، قتل ہو جاؤ گے۔ یعنی مفہوم یہ ہے ہمیں اللہ کی مدد آئے گی، بچ جائیں گے یا جنت پہ پہنچ جائیں گے، لیکن تم اپنا خیال کرو، یا آسمان سے آفت آئے گی یا ہمارے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے، بس تم انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ہن دیکھو نا، ہر جگہ تے میرا دسنا ضروری نہیں، دو مادے آ جان بالکل ایک جیسے ہوئے، صیغہ جناس الاشتقاق الکامل، اور فرق ہوئے کوئی ماضی مضارع مصدر وغیرہ دا جناس الاشتقاق الناقص۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، خرچ کرو تم خوشی سے یا مجبوری سے، توان تعین کرن مکرہین، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا منافقو، بے شک تم قوم ہو فاسق۔ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، اور نہیں منع کیا ان کو اس سے کہ قبول کی جائے ان کے خرچے، مگر بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور نہیں آتے نماز کو مگر درا حال ہے کہ وہ سست ہوتے ہیں۔ میرے شیخ طاہر پنجپیری، اللہ کی کروڑ رحمت ان کی قبر، فرماتے تھے کہ مولوی عرفان علی کہ مجھ پہ موت اس دن آئے گی جس دن تم درس قرآن چھوڑ دو۔ یعنی حضرت نے فرمایا درس قرآن دیتے رہو گے تو ہم زندہ رہیں گے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، صبح اٹھ کے آ کے پڑھنا پڑھانا، یہ بعض اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ قرآن مجید کی حفاظت اس طریقے سے بھی پڑھا کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، قرآن پڑھو، پڑھاؤ، درس دو۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے، مدبر الامور ہے، یہ ایک ترتیب ہے، اللہ کا نظام سارا مضبوط ہے۔ صبح نرم گرم بستر کو چھوڑ کے آ کے بیٹھتے ہو، پڑھتے ہو، یہ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چنا ہوا ہے۔ ایک آدمی ادھر گجرانوالے میں، محبوب رانا میرا شاگرد ہے، اس سے پوچھو، ایک دفعہ اس نے ترجمہ شروع کر دیا، میں نے کہا رانا صاحب کیوں؟ پھر اس نے پڑھا پورا، کہتا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ جنتیوں کی جماعت ہے، اس میں بیٹھا کر۔ اس نے ترجمہ پڑھا، رانا محبوب سے بے شک پوچھ لیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو مولانا طاہر پنجپیری کیا فرماتے تھے کہ یہ نماز کا ذکر ہے نا، کہ منافق نماز میں سستی کرتا ہے، تو نماز چونکہ ہیڈ ہے، ہر کام میں سستی کرتا ہے، زکوٰۃ میں اور جہاد میں، حج میں، یہ مقصد، اور نہیں خرچ کرتے مگر حالانکہ وہ ناپسند سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے لاڈلے پیغمبر نہ تعجب میں ڈالیں تجھے ان کی مال اور اولاد، نہیں سوا اس کے اللہ ارادہ کرتا ہے تاکہ عذاب دے انہیں مال اور اولاد کے ساتھ۔ یہ رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ جی اس مقام میں جواہر القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے رہا ہے۔ تفسیر جواہر القرآن میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، آج تصویر جمنا شامی جن سویرے جمی شامی بنیرے تھی چڑھ کھڑی، دو پارے پڑھائے تھے شیخ القرآن بن گئے، واہ پا نہ پڑھے تو بی بی نے متھا سڑیا، ساڑھے پاسے گل مشہور، شیخ القرآن ایک کسی انما یرید اللہ، نہیں سوا اس کے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ عذاب دے انہیں اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی روحیں حالانکہ وہ کافر ہوں، پھر آخرت میں عذاب دیا جائے۔ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ البتہ تم سے ہے، حالانکہ وہ تم سے نہیں ہے، لیکن وہ قوم ڈرتی ہے
تکیے کے طور پہ قسمیں اٹھاتی ہے۔ قوم یفرقون، تفسیر ماجدی، تفسیر جوال قرآن دیکھ لینا، سب میں یفرقون کا میں ڈرنا ہے۔ اچھا، اگر وہ پاتے مل جان، جائے پناہ پہاڑ کی چوٹی پہ، یا غار پہاڑ میں، یا کوئی گھسنے کی جگہ، البتہ لوٹ جاتے اس کی طرف حالانکہ وہ دوڑتے ہوتے، ہم یجمعون، حالانکہ وہ دوڑتے ہوتے اس جگہ کی طرف، یعنی کوئی موقع ملے تو دوڑ جائیں۔ یہاں میرے ایک دفعہ کسی جماعت سے اختلاف ہو گیا اور وہ بڑھ گیا، مجھ پہ 307 پرچہ ہو گیا اور دوسروں پہ بھی ہو گیا، جماعتی اختلاف بن گیا۔ تو میں رات مسجد کے اوپر سویا، 8-10 نوجوان اسلحہ لے کے میرے ارد گرد سوئے۔ پھر مجھے یہ نمازی ایک پنڈ میں داتے والے چھوڑا کہ 3 دن آپ نے ادھر نہیں آنا استاد جی، بہرحال لمبا واقعہ۔ ان دنوں میں میرا ایک بڑا خاص دوست، تو وہ گھر سے نہیں نکلا، تو میں نے اس کو پوچھا یار ہونا کیا تھا؟ چلو ایک امتحان تھا، تو کیوں نہیں آیا ان دنوں میں؟ کہتے ہیں استاد جی میں نا پریشانی نہ، چھوٹے پیشاب سے خون شروع ہو گئی سی، ساڑھے استاد نے کی بڑھ کہتے وہ پھر تو آ جانا سی میرے کو، اس کے 12 جی بڑی میں پریشانی بھی کی تنا رونے والا منہ بڑھا رہے، میں کہا تیرے جائے میرے یار ہوئے تو پھر پیشاب تو خون شروع ہو گیا، سنا دے پیشاب خون شروع ہو گیا تو آگ استادوں کو پوچھے نہیں کہ کیا بڑھ رہے۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے جو عیب لگاتا ہے آپ کو صدقات کی تقسیم میں، بس اگر انہیں دیا جائے اس سے تو راضی ہو جاتے ہیں، چلو جی واہ جی واہ کیڑیاں گلا، اور اگر نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہوتے ہیں۔ 2 لڑکے تلونڈی موسیٰ خان میں اعتکاف بیٹھے، رمضان میں چاول آئے تو انہیں نہیں ملے تو گال نکال کہتے کہ اگر ہمیں چاول نہیں ملیں گے تو بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے انہیں دیے ہیں غنیمتیں وغیرہ اور اس کے رسول نے، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ تعالی ہمیں دے گا اپنے فضل اور اس کا رسول دے گا، یہ کہتے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے۔ اب جو ہے تقسیم میں میرے پیغمبر علیہ السلام پہ بہتان لگاتے ہو، تنقید کرتے ہو، لو سنو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا سن لو، نہیں سوائے اس کے یہ صدقات زکوٰۃ اس کے مستحق فقراء ہیں۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں ہو لیکن گزارا نہ ہو۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی مسکینوں کی تھی تو کشتی تھی نا، تو مطلب ہے فقیر وہ کچھ نہیں، مسکین وہ ہو لیکن گزارا نہیں۔ یہ پیشور جو کھڑے ہوتے ہیں نہ دیا کرو، ان عورتوں کو ان بچوں کو نہ دیا کرو، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ پیشور ہے، ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں۔ یہ جو مزدور آج کل ہے چپکے سے ان کی خدمت کیا کرو کہ 800-900 دیہڑی ہے اور خرچ گھر کا 2000 ہے، بل اتنا آتا ہے، انہیں دے دیا کرو، پیشوروں کو بالکل نہ دیا کرو۔ اور قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے فقیر کہتے ہیں جس میں جمع نہ ہو، جمع بھی نہ کرے، کوئی دے تو منع بھی نہ کرے اور لالچ بھی نہ رکھے۔ بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے فقیر کی، نہ جمع نہ منع نہ طمع۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اللہ زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں، موت دے مسکینی کی حالت میں، قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ محب الفقراء بنو، غرباء سے محبت رکھا کرو، وہ مخلص بھی ہوتے ہیں اور موت آ جائے ان کی زندگی میں تو وہ دعائیں بھی کرتے ہیں بعد میں۔ اور مسکین اور عمل کرنے والے اس زکوٰۃ پہ، چاہے امیر ہو نا، جو زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں ان کو بطور مزدوری دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے میں نے یہاں بات دکھائی تھی، آج اتنا سن لیں،
جب اسلام کا غلبہ نہیں تھا تو جو نو مسلم ہوتے تھے میرے آقا انہیں دیتے تھے، ان کے دل کو مؤلف کرنے کے لیے کہ یہ مزید اسلام میں پکے ہو جائے۔ بعد میں یہ حصہ منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی نو مسلم فقیر ہے تو بحیثیت فقیر کے ملے گا، تالیف قلوب کے لیے نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب یہ منسوخ ہے۔ اور وہ جن کے دل محبت ڈالے گئے اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، جو غلام مکاتب ہے، مالک کہتے پیسے دے تو آزاد ہے، یہ وہ مراد ہے، عام نہیں۔ اور مکروس وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں یہ مجاہد ہے جی، اور دوسرے جناب طالب علم ہے۔ اور مسافروں کے لیے یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں غلط باتیں کر کے، اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو یہ کان ہے، سنتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ لعنتی ہو، کہہ دو میرے پیارے پیغمبر یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تشبیہ ہے جی، تشبیہ اصل میں ہے ہوا کل اذن یسمع کل ما یقال لا، وہ کان ہے، سنتا ہے ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، سنتا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ تم اس کی وجہ سے رسوا اور ذلیل ہو رہے ہو۔ سمجھے نہیں؟ یہ اصل میں تشبیہ ہے۔ کی گل ہے، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ جا کے بیٹھ، کل اوزن، کہہ دو یہ کان کی طرح ہے جو تمہاری ہر بات سنتا ہے، بہتر ہے تمہارے لیے، ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، تصدیق کرتا ہے مومنین کی، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، جیسے منافقوں تم دے رہے ہو، سن لو، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے، یعنی ایک آدمی جو کسی کو کہے یہ کان ہے، میری بات سنتا ہے، جواب نہیں دیتا، آگے اسے کہا جائے یہ کان کی طرح ہے، جس طرح کان سنتا ہے نا، پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ میرے آقا، میرے پیغمبر علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ یہ سنتے ہیں، تمہیں جواب نہیں دیتے، تمہیں اللہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، یہ مقصد ہے۔ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ وہ تمہیں راضی کرے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے۔ اس میں تفسیر مستعمل بامن ہے، بنسبت تمہارے، یہ کہ تم اسے راضی کرو۔ مولوی علی اعتراض کرتا ہے استاد جی یہ ضمیر مفرد کیوں ہے؟ پیچھے تو تثنیہ، جواب من کل واحد مراد واللفظی فی ما عداہ کافیہ میں اگر ہوتے وہ ایمان لانے والے، کیا انہیں علم نہیں ہے؟ بے شک شان یہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، درا حال ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے کمبو بھائی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے یہ ترجمہ یاد کرنا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ ذلت ہے بہت بڑی۔ ڈر کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ مومنین پہ کوئی صورت اتاری جائے جو انہیں خبر دے جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے، ڈرتے رہتے ہیں کوئی صورت آ جائے گی، ہمارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، قسم ہے اگر آپ ان سے پوچھیں نا، البتہ ضرور بے ضرور کیا کہیں گے؟ اچھا جی کہہ دو، مذاق کر لو، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم، جس سے تم ڈرتے ہو، ابھی صورت آ جائے گی۔ یار جواہر القرآن میں لکھا ہے کہ استعذو، یہ امر برائے تحدید ہے، ایک ڈرانے کے لیے۔ جس طرح عبدالسمیع مثال کے طور پہ مجھے ناپسند ہو کہ عبدالسمیع سوئے تو میں کہوں سو جا، اب اس سو جانے کا مطلب ہے امر تحدید، امر تحدید۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، قسم ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں گئے غزوہ تبوک میں، تو البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، نہیں سوائے اس کے ہم مشغول تھے اور کھیل رہے تھے۔ ایک جگہ تبلیغی جماعت گئی، پیک اپ تھے، چھت پہ بیٹھ گئے تھے، امیر صاحب نے کہا بھائی سب 6 کلمے یاد کرو، جب ہم اتریں گے انشاءاللہ میں آپ سب سے جو ہے نا کلمے سنوں۔ جب وہ اترے تو امیر صاحب نے کہا لو بھائی کلمے سنو، کیا حضرت اسی اتنے گپ شپ لائی رکھی، مسجد جا کے یاد کرا۔ پنڈی گیم کے اندر ایک جماعت گئی
تو اگے امام صاحب نے کہا خبردار تسی مسجد وچ وڑو. انہوں نے بہترین کیلے لے کوئی انگور لے پیش کیتے. امام صاحب نے خود اعلان کیا تھا سارے بھائی ہیں بھائی، مانو یا نہ مانو، سنو ان کی بات. کہاں سے آئے آپ کو بتانے کے لیے؟ انما کننا نخوض ونلعب، نہیں سوائے اس کے ہم مشغول تھے اور ہم کھیلتے تھے. آج اگر محاورے کا معنی فاروقی کے مزاج کے مطابق ہو تو وہ یہ ہوگا انما کننا نخوض ونلعب، یار میچ تھا کرکٹ کا، ہم ذرا مصروف تھے. نخوض ونلعب کہہ دو کیا اللہ اور اس کی آیات اور رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو کہ ہم اس وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے. قد کفرتم، میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا اللہ اسے خوش رکھے، وہ کفرتم کبھی نہ کرتا تھا جھرکتم. قد کفرتم تحقیق تم نے کفر کیا، مذاق کر کے بعد قسم اٹھا. اگر دین کے ساتھ کوئی مذاق کرے نا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر اسے کلمہ پڑھانا پڑتا ہے. لیکن ہو کفر، اب کفر نہیں تو اس کو کفر نہیں بنانا. اگر کفر ہے ٹھیک ہے، علانیہ کی ہے تو علانیہ توبہ کرو، پوشیدہ کی ہے تو پوشیدہ کرو، لیکن ہو پہلے تحقیق کرو کہ وہ کفر ہو. قد کفرتم تحقیق تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. اگر ہم معاف کریں گے جماعت کو تم میں سے، اگر ہم نے معاف کیا یعنی ایمان لانے کی توفیق دے دی، یہ مطلب ہے، تو ہم عذاب دیں گے دوسری جماعت کو جنہیں ہم نے توفیق نہیں دی ہے، اس وجہ سے کہ وہ قوم مجرم ہے اور مجرم کو ہم عذاب دیا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ المنافقون یا ایھا النبی جاہد الکفار فرح المخلفون انشاءاللہ پارہ مکمل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کل بھائی ساتھی کچھ قاسم وغیرہ کچھ ان کے بزرگ کوئی خالہ پھوپھی فوت ہوئی، اس کے لیے دعا کرو. اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما. اے رب کائنات، جو کل مفتی عبداللہ صاحب کراچی میں شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما. اس ملعون جماعت کو جنہوں نے انہیں شہید کیا تباہ و برباد فرما. اللہ تباہ و برباد فرما، اللہ تباہ و برباد. قبر والے کو بھی بھائی ایک اسماعیل ہمارا بڑا خادم ساتھی ہے، اس کا چھوٹا بھائی اسے فالج ہوا، اے اللہ اسے صحت عطا فرما، اللہ اسے صحت عطا فرما، اللہ اسے صحت عطا فرما. اللہ باران رحمت نازل، اللہ اپنا کرم فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری نیکیوں قبول فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جو فوت ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب. اللہ ہم سب کو جس پہ قرضہ ہے قرضے سے فارغ فرما. ہم میں سے جو مالی طور پہ پریشان ہے یا ان کے والدین میں سے کوئی مالی طور پہ، اللہ مال و دولت کی فراوانی عطا. مالی تنگیاں بہت سخت ہوتی ہیں، سب کی مالی تنگیاں دور فرما. آمین یا رب العالمین.